اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیها قلتم انا هذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ على كل شيء قدیر وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ وليعلم المؤمنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ بہت بہت خوشی ہے اور بہت تسلی ہے کہ الحمدللہ اس کام میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، ہماری نیتوں کو خالص اپنی ذات کے لیے رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سے دین کے بہترین کام لے۔ آمین آمین آمین۔ چلیے آج سورہ آل عمران کی آیا نمبر 165 اور 166 پڑھتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم وفقنا لما تحب وترضی، آمین۔ پہلے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولما، بھلا جب، اصابتکم، پہنچی تم کو۔ اصابت جو ہے نا وہ مؤنث کا صیغہ ہے، یہ تا جو آخر میں لگی ہے مؤنث کی لگی ہے، کیونکہ مصیبتن جو ہے وہ مؤنث ہے عربی میں، ٹھیک ہے نا۔ اور مصیبتن آگے جو ورڈ آیا وہ کیوں مؤنث ہے؟ کیونکہ اس کے آخر میں تائی مربوطہ لگی ہوئی ہے۔ جو گولتا ہوتی ہے نا، جو گرہ کی طرح ہوتی ہے گولتا، اس کو تائی مربوطہ کہتے ہیں۔ تو جب یہ کسی اسم کے ساتھ ہوتی ہے تو موسٹلی وہ اسم مؤنث ہوتا ہے، اور کچھ اور اسماء کے ساتھ یہ گولتا لگی ہوتی ہے لیکن وہ مؤنث نہیں ہوتے، جیسے اسامہ، علامہ، ٹھیک ہے نا۔ تو موسٹلی اگر یہ تا آتی ہے تو وہ مؤنث ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ کہ جو ادر کی چیزیں ہیں وہ دوسری چیزیں وہ ہم کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اولما، کیا بھلا جب، اصابتکم، پہنچی تم کو، مصیبتن، کوئی مصیبت، قد اصبتم، تحقیق پہنچا چکے تم۔ اب یہ ایک ہی روٹ لیٹر ہے، صاد واو با، ٹھیک ہے نا۔ صاب کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، تو پہنچا چکے تم، مثلیہا، اس سے دگنی، اس مصیبت سے دگنی تم کسی اور کو پہنچا چکے ہو، اپنے دشمن کو۔ قل، تم نے کہا، انا ہادا، کہ یہاں یہ کہاں سے آیا، یعنی یہ نقصان، یہ مصیبت ہم کو کہاں سے پہنچی۔ قل، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا وہ، من عند انفسکم، من سے ہے، عندی پاس، انفسکم تمہاری اپنے نفسوں کے پاس سے ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے اللہ ہونا چاہیے تھا لیکن اللہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انا جو ہے وہ اپنے بعد میں آنے والے فاعل جو ہوتا ہے، فاعل ہمیشہ رفع میں ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر ضمہ لگی ہوگی، لیکن انا کیا کرتا ہے، اپنے بعد میں آنے والے فاعل کو بھی نصب دے دیتا ہے۔ تو ہم نے جملے کو سمجھنا ہے کہ انا کے بعد آنے والا جو اسم ہوگا، اگر اس کو یہ فتح لگی ہوئی ہے، نصب لگی ہوئی ہے، تو پھر یہ سمجھنا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ فاعل ہو۔ وہ اللہ تھا لیکن اللہ ہو گیا انا کی وجہ سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی، اوپر، کل شیء، ہر چیز کے، قدیر، قدرت رکھنے والا ہے۔ وما، اور جو، اصابکم، پہنچی تم کو، یوم، دن، التقا، جس دن ملے، ملاقات کی، لام قاف یا سے ہے، الجمعانی، جمعان جمع کی جمع ہے، یعنی دو جماعتیں، دو اکٹھ۔ فبإذن اللہ، تو وہ اللہ کے اذن کے ساتھ تھا، اللہ کی اجازت کے ساتھ تھا۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے مومنوں کو۔
یہاں تک ہم رکیں گے انشاءاللہ۔ اب اس کی رواں ترجمے کو دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ بھلا جب احد کے دن تم پر مصیبت آئی تو تم چلا اٹھے کہ یہ کہاں سے آ گئی، حالانکہ اس سے دگنا صدمہ تم کافروں کو پہنچا چکے ہو۔ آپ ان مسلمانوں سے کہیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مصیبت تمہاری اپنی ہی لائی ہوئی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس دن دونوں لشکروں میں مٹ بھیڑ ہوئی اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اللہ کے حکم سے تھی، اور اس لیے بھی کہ اللہ مومنوں کو دیکھ لے۔ یہاں پر ہم رکیں گے۔ اگلی آیت جو ہے وہ بھی اسی آیت کا حصہ ہے، اس سے جڑی ہوئی ہے، لیکن اتنی ساری بات بھی اگر آج ہم کو سمجھ آ گئی، جو 2 آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں، تو ہمارے لیے بہت ہو جائے گا۔ اب کیا ہوا کہ احد کے دن جب مصیبت پہنچی، یعنی جب شکست ہوئی، وہ درہ مسلمانوں نے چھوڑا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ یہاں سے نہ جانا، اور ایک بڑے صحابی جو تھے وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے باقیوں کو بہت کہا کہ رک جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر یہ درہ نہیں چھوڑ سکتے، لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ نیچے سب دشمن تو بھاگ رہا ہے اور اپنی چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو ہم جا کے وہ چیزیں اکٹھی کرتے ہیں، اور اب تو ان کو شکست ہو ہی گئی ہے۔ تو جیسے انہوں نے درہ چھوڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی، تو خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے پیچھے سے آ کے اسی درے میں سے گزر کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور مسلمانوں کی بیک تھی ان کی طرف، لہٰذا ان کو ایک دم پریشانی ہو گئی اور ہابڑ تابڑ مچ گئی، اور سارے مسلمان بکھر گئے اور بھاگ گئے میدان جنگ سے اس گھبراہٹ میں۔ تو مسلمانوں کو یہ ہوا کہ ہمارے ساتھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہمیں شکست ہو کیسے سکتی تھی؟ اور یہ وہ سوچے تھے کہ جب ہم حق کی خاطر لڑ رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ہم میں موجود ہیں، تو کافر ہم پر تو فتح پا ہی نہیں سکتے۔ لیکن پھر جب ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تو ان کو سخت صدمہ بھی ہوا اور حیرانی بھی ہوئی، لیکن اس کا جواب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، قد اصبتم مثلیہا، اس سے دگنا نقصان تو آپ بدر کے میدان میں کافروں کو پہنچا چکے ہو۔ حالانکہ اس وقت مسلمانوں کی حالت بہت کمزور تھی اور کافر بہت جاندار تھے، وہ 1000 کی تعداد میں تھے، مسلمان 313 تھے، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا؟ فتح دے دی مسلمانوں کو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ مسلمانوں کو فتح دے سکتا تھا اس جگہ پہ بھی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کو ٹرین کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ایک ایکسپیرینس دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ وہ اس غلطی کو ریپیٹ نہیں کرتے۔ اگر کوئی بھی نقصان نہ ہو اور انسان بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے اوپر کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو پھر تو کوئی امتحان ہی نہ ہوا نا۔ اور پھر جیسے کچھ بچے جیسے جن گھروں میں پلتے ہیں جس میں کوئی امتحان ہی نہیں ہوتا، وہ ان کو ہر چیز بن مانگے مل رہی ہوتی ہے، تو پھر ان کی ٹریننگ تو نہیں ہوتی، وہ ڈسپلن تو نہیں ہوتے۔ لیکن مشکلیں اور پریشانیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ انسان کو بہت ساری سبق سکھاتی ہیں اور اپنی غلطی کا احساس دلاتی ہیں، اور انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ اب اس جگہ پر بھی جنگ احد میں مسلمان درے سے ہٹ بھی جاتے پھر بھی جیت جاتے، تو ان کو یہ احساس تو نہ ہوتا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے، اور ہم نے ایک امپورٹنٹ پوسٹ کو چھوڑا ہے جس کا چھوڑنا ڈیڈلی ثابت ہو سکتا تھا، اور پھر ان کو اس غلطی کے اوپر سزا ملی، اس غلطی کا ان کو احساس ہوا، ان کے دل ٹوٹے، انہوں نے توبہ استغفار کی، ان کو ریگریٹ لگا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ دے سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں دی اس وقت فتح، اور اس میں بہت بڑی حکمت تھی۔ الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری زندگیوں میں یہ ایکسپیرینس ہم کو دلاتے ہیں، اور پھر ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ کر اپنے آپ کو امپروو کرتے ہیں اور ایک بہتر انسان کی صورت میں ایمرج کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں پھر، وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، اس دن جب احد کے میدان میں تم 2 جماعتیں آپس میں ملی، یعنی ٹکراؤ ہوا، تو وہ کیا تھا؟ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے تھا۔ اور اس میں اصل بات کیا تھی؟ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، اللہ مومنوں کو جانتا ہے، ان کے دلوں کے حالوں کو جانتا ہے، ان کی نیتوں کو جانتا ہے، ان کی سٹرگلز کو جانتا ہے، لیکن
یہاں لیعلم المؤمنین کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ جان لے مومنوں کو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حجت تمام کر دے، وہ چیز جو دلوں کے اندر چھپی ہوئی ہے اور اللہ جانتا ہے وہ باہر آ جائے اور لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے کہ سچے مومن کون ہیں، کون ہے جو اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھتے ہیں، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، کون ہے جو اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں، کون ہے جو توبہ استغفار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایمان والے تو یہی کرتے ہیں، جب کوئی مصیبت سر پہ پڑ جاتی ہے تو سب سے پہلی ان کی نظر اپنی غلطیوں کے اوپر ہوتی ہے کہ ہم نے کون سی مسٹیک کی ہے جس کی وجہ سے ہماری پکڑ ہوئی ہے، اور اگر ان کی کوئی غلطی نہیں ہوتی تو بھی وہ توبہ استغفار کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کسی فتنے میں نہ ڈالنا، اور آن ٹاپ آف دیٹ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر بناتے ہیں۔ اور یہ مومنوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ مشکل کے وقت میں بری باتیں یا نیگیٹو باتیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں برے گمان نہیں کرتے، وہ اچھی بات منہ سے نکالتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کی بات نکالتے ہیں۔ اب میری پیاری بہنوں، اس کے سینیریو میں یا یہ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان جنرل کیا سکھا رہے ہیں۔ دیکھیں میری پیاری بہنوں، جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم دین کے کام کے لیے نکلے تو ہمارا نقصان کیوں ہوا؟ کبھی ہوتا ہے نا ہم کلاس کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو کہیں ٹھک ٹھک لگ گئی گاڑی کو، کسی کا دروازہ لگ گیا، کوئی ٹائر پنکچر ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، تو ہم کہتے ہیں ہاں میں تو دین کے کام کے لیے نکلی تھی، مجھے کیسے مصیبت آئی؟ تو یہ نہیں سوچنا چاہیے، دنیا جو ہے وہ دارالامتحان ہے، یہاں پر آپ کو نیکی کے کاموں کے راستے میں بھی مشکلیں ملیں گی۔ کیا آپ نے پیغمبروں کے حالات نہیں پڑھے؟ کیا ان کی زندگیاں سب سے آسان اور سب سے زیادہ آسائش والی تھیں؟ ان کی نیتیں تو ہم سے بہترین تھیں، بہت خالص تھیں، بہت اچھے وہ کام کر رہے تھے، لیکن پھر بھی ان کے راستے میں مشکلیں اور پریشانیاں آئیں، اور ان پریشانیوں نے ان کو اور مضبوط بنایا، ان کو اور حوصلہ دلایا، ان کو اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھ آئی۔ اچھا، مجھے تو مشکلوں سے ایک بات یہ بڑی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکل میں ڈال کر ہمیں یہ بتا دیتا ہے کہ آپ ہمارے آس پاس کے بندے، ہماری دولت، ہمارے وسائل، وہ سب بے بس ہیں، سب بے بس ہیں، وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے پیاروں کے پاس بہت ساری دولت بھی ہوگی، بہت ساری محبت بھی ہمارے لیے ہوگی، بہت سارا ہمارے لیے خیال اور ہمدردی ہوگی، لیکن وہ ہمیں کچھ اچھا نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ وہ بے بسی انسانوں کی اور پیسے کی اللہ تعالیٰ وہ دکھاتا ہے، اور ہماری دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ واو، آج جو اللہ تعالیٰ پہ توکل میرا بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ پر جو ایمان بڑا ہے، وہ اس سے پہلے تو کبھی بھی ایسا نہیں تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے آسائشیں ہی آسائشیں اور آرام ہی آرام دیتا تو میں اس ایمان کے درجے پر نہ پہنچتی، میں ایمان کی حلاوت کو، مٹھاس کو محسوس نہیں کر سکتی تھی جو اس وقت اس مشکل میں پڑنے کے بعد میں نے محسوس کی۔ اور یہ جو ایمان کا اظہار ہوتا ہے نا، یہ مشکل کے وقت میں پتہ چل جاتا ہے۔ مشکل کے وقت میں انسان اپنے منہ سے کیا باتیں نکالتا ہے، کیسا رویہ اختیار کرتا ہے۔ ہم اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں کہ لوگ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو وہ فوتگی کے اوپر کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ اس کے جانے کا وقت نہیں تھا، ہائے نعوذ باللہ ظلم خدا کا، نعوذ باللہ، ایسی اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نفس پر ظلم کو حرام کیا ہوا ہے۔ لیکن ایسے محاورے بنے ہوئے ہیں، ایسی باتیں بنی ہیں جن کو کہتے ہوئے ہمارے دل ڈرتے بھی نہیں اور زبانیں لڑکھڑاتی بھی نہیں کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ صحیح وقت نہیں تھا، یہ مناسب وقت نہیں تھا اس کے جانے کا، اس کے بچوں کا کیا بنے گا۔ ان کو پالنے والے، ان کے بچوں کو پالنے والے ہم تو نہیں ہیں، ہم نے تو ان کو نہیں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ تو غیب سے رزق دیتا ہے، کیا ہم نے دیکھا نہیں ہے؟ قرآن کے بیچ میں کتنے واقعات اللہ تعالیٰ نے مینشن نہیں کی سورۃ کہف میں، ان 2 یتیموں کا باپ جن کا نیک تھا، تو ایک پیغمبر اور ایک نیک بندے سے اللہ تعالیٰ نے اس دیوار کو بنوایا، وہ کتنا ٹریول کر کے ادھر گئے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے مدد کرواتا ہے۔ ہماری یہ باتیں جو نیگیٹو ہوتی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا گمان ڈالتی ہیں لوگوں کے دلوں میں، ان کو ہم کو روک دینا چاہیے۔ ہم کو اس کے بدلے میں یہ کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کے پاس واپس جانا، یہ چلا گیا تو ہم بھی چلے جائیں گے، اور جانا تو سب نے ادھر ہی ہے، آج وہ گیا کل ہم چلے جائیں گے۔ بس یہ دعا کرنی ہے کہ جو چلا گیا اللہ تعالیٰ اس کے
ٹھکانے کو بہترین بنا دے اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے. جب بھی کسی ایسی جگہ پر جائیں تو اچھی باتیں منہ سے نکالیں، کیونکہ اس وقت آپ کا ایمان بول رہا ہوتا ہے. جتنے آپ کا ایمان ہے نا وہ اس کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے مشکل اور پریشانی کے وقت. تو انشاءاللہ باذن اللہ یہ ضرور اپنے اوپر چیک لگائیے اور دیکھیے اور اپنے آپ کی درستگی کیجیے. ہم سب اپنے آپ کی درستگی کریں. اپنے وہ جملے جو ہم لگے بندے بولتے ہیں اور جن میں نعوذ باللہ بہت ہی ناشکری ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی اور برا کلمہ منہ سے نکالتے ہیں، ان کو بالکل اپنی زندگی میں سے آؤٹ کر دیں کہ میں نے یہ نہیں بولنا. ٹھیک چلے میری پیاری بہنوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. پھر اسی آیت کا اگلا حصہ ہم اگلی آڈیو میں دیکھیں گے. بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.